ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ناظرین، ہم اپنا ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو پاک صاف پھر بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا باطن پھر بھی مکمل طور پر پاک نہیں رہ پاتا۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونے چاہیے۔ جب تک کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں پاک و صاف نہیں ہوں گے، تب تک کہ آپ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ ظاہری پاک کیسے ہوگا؟ مثلاً 5 وقت ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اپنا جسم پاک صاف رکھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ ظاہری طور پر پاک صاف ہونا ہو گیا۔ اور باطنی طور پر پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ مطلب اپنے دل و دماغ کو آپ برے خیالات سے، کسی کے بارے میں حسد سے، جلن سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ باطنی پاکی کہلائے گی۔ بہرحال اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ ہم نماز کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں، لیکن دوستو بسا اوقات محض وضو سے کام نہیں چلتا، یعنی صرف وضو کر لینے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ صورتیں ہیں، مثلاً کسی کے بچہ ہوتا ہے، عورت کے بچہ ہونے کے بعد خون جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اب جب تک کہ وہ خون جاری رہے گا تو عورت کوئی نماز یا کسی طرح کی عبادت نہیں کر سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن جب وہ خون بند ہو جائے گا، چاہے وہ 20 دن میں بند ہو، چاہے وہ 25 دن میں بند ہو، چاہے وہ 40 دن میں بند ہو، اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو جائے گا، غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عورت کو ہر مہینے جو ایام آتے ہیں، جب ایام سے فارغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، غسل کرے گی۔ غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھے گی یا تلاوت کرے گی یا کوئی بھی عبادت کرے گی۔ بہرحال غسل واجب ہو جاتا ہے، محض وضو سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح مرد کو احتلام ہو جائے، رات کو مثلاً کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، الٹا سیدھا کوئی خواب آ گیا اور کپڑے خراب ہو گئے، یا بغیر خواب کے بھی کپڑے کبھی کبھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو ایسی صورت میں بھی مرد کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیے، مباشرت ہو گئی، ہم بستری ہو گئی، تو اب دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ غسل کیے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور بلکہ قابل قبول تو دور کی بات، ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ناپاک ہے۔ خالق دو جہاں، دونوں جہاں کا مالک، دونوں جہاں کا خالق، آپ اس کے سامنے ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ثواب نہیں بلکہ عذاب مرتب ہو جائے گا۔ بہرحال دوستو، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وضو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غسل جب فرض ہو جائے، ایک تو مطلق غسل ہوتا ہے، آپ غسل کیسے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ مطلق پانی بہا لیں جا کے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل واجب ہے، یعنی جیسے جو صورتیں ہم نے بیان کی، ایسی کوئی صورت پیش آ گئی اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے فرائض ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک بھی نہیں ہوں گے، اور جب پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال دوستو، ہم غسل کا مسنون طریقہ بتائیں گے، اور اس غسل کے مسنون طریقے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ غسل جو واجب غسل ہوتا ہے اس میں فرائض کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں صحیح۔ اس کے 3 فرض ہیں محترم۔ سب سے پہلے فرائض ہی سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم غسل کرنے کا مسنون طریقہ بتائیں گے۔ غسل کے
فرائض صرف 3 ہیں، یعنی اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو 3 طریقوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا، یعنی 3 طریقوں کو پیش نظر رکھ کر آپ نے غسل کیا تو آپ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے، اور پاک ہونے کے بعد آپ کوئی بھی عبادت اللہ کی کر سکتے ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، کلی اس طریقے سے کرنا ہے کہ اچھی طرح منہ کا اندرونی جو حصہ ہے وہ پوری طریقے سے تر ہو جائے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، ناک کے جو سوراخ میں اس میں اچھی طرح پانی ڈالنا، اور پانی اس طریقے پر ڈالنا کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، یہ نہیں کہ ہلکے ہلکے باہر کو یوں کر لیا، اچھی طریقے سے ناک میں پانی پہنچانا کہ اس کے نرم حصے تک، ناک کا جو اندر نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ تیسرا فرض پورے بدن کو تر کرنا پانی سے، اب وہ چاہے 1 باری میں ہو جائے 2 باری میں ہو جائے، پورا بدن تر کرنا مقصد ہے۔ مثلا کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ آدمی نہر میں نہا رہا ہے، تو آدمی نہر میں اگر نہا رہا ہے، جیسے آدمی نے کلی کر لیا، اسی طرح ہے نا ناک میں پانی ڈال لیا، اور ہے نا اپنے آپ کو پوری طریقے سے نہر کے اندر وہ ناک بند کر کے، اکثر لوگ جن کو تیرنا آتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں، پورا بدن تر ہو گیا تو غسل ہو جائے گا، وہ تلاوت کلام پاک اسی طرح کوئی بھی عبادت اللہ کی کر سکتا ہے۔ دوستو یہ تو تھے فرائض، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو تر کرنا۔ پورے بدن کو تر کرنا، ایک بات غور کیجئے گا اس جملے پر، اگر ایک ناخن کے برابر بھی حصہ خشک رہ گیا آپ کے بدن کا، کہیں سے حصہ خشک رہ گیا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ پورے بدن کو اچھی طرح تر کر لینا چاہیے۔ اب چلتے ہم مسنون طریقے کی طرف۔ دیکھیے مسنون طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو، سب سے پہلے تو اولا نیت کریں۔ نیت آپ اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں کہ میں ہے نا اللہ کی رضا کے لیے غسل کر رہا ہوں، تاکہ غسل کرنے کے بعد میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اس طرح کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر 3 مرتبہ گٹوں تک، دیکھیے گٹے ہیں، گٹوں تک یعنی پورے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا ہے، تاکہ کوئی نجاست یا ناپاکی وغیرہ لگ رہی ہو آپ اس کو اچھی طرح پاک کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناپاکی لگ رہی ہو، آپ نے ہے نا مگ وغیرہ پر، بالٹی پر ہاتھ لگا لیا، وہ بھی ناپاک ہو گئی، اور پانی میں بھی ہاتھ ڈال لیا، پانی بھی ناپاک ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب مائع قلیل ہے وہ ناپاک ہو گیا، اور تو پھر ہے نا اس سے غسل بھی، ظاہر سی بات ہے غسل کرنے کے لیے پاک پانی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے، اور گٹوں تک جب ہاتھ دھو لے تو باقاعدہ وضو کر لے، یعنی جس طرح عام وضو کرتا ہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اس طرح یہاں بھی وضو کر لے۔ سنت طریقہ یہ وضو کر لے پوری۔ جب پورا وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہو گئے تو سب سے پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر سر پر پانی ڈالے، اور پورے بدن پر بھی پانی ڈال لے اچھی طرح، اور پانی جب ڈالے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے رگڑتا بھی رہے، ہاتھوں کو رگڑتا رہے گا تو اچھی طرح پانی ہے نا جہاں خشک نہیں رہے گا کوئی حصہ، پانی لگ جائے گا پورے بدن پر۔ تو بہرحال جب پانی ڈالے تو ساتھ ساتھ ہاتھ سے ملتا بھی رہے۔ تو دوستو یہ تو تھا مسنون طریقہ۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ مثال کے طور پر غسل کر رہا ہے کہ پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، دیر سے جا رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر کے حصے کو سب طریقے سے جو بتایا ہے حسب دستور پاک صاف کر لے، اور پھر بلند جگہ پر بیٹھ کر دونوں پاؤں کو بعد میں پاک کر لے، صاف کر لے۔ دوستو یہ تھا مسنون طریقہ۔ اور فرائض ہم بتا ہی چکے ہیں، اگر آپ صرف کلی کر لیں ایک دفعہ، 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیں اور پورے بدن کو تر کر لیں تو تب بھی غسل ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ دوستو غسل پر ہم نے جو یہ گفتگو کی ہے صرف اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے کہ اکثر لوگ ہم میں سے غسل کے فرائض سے واقف نہیں ہیں، غسل کرنے کے طریقے کو جانتے نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم غسل کے طریقے کو نہیں جانیں گے، غسل کے مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو غسل صحیح نہیں ہوگا، اور غسل ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہم عبادت کیسے کر پائیں گے اللہ کی، پاک صاف کیسے ہو پائیں گے؟ دوستو مسائل پوچھنے میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہوتا تھا، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے غیر ذاتی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، بیع و شراء سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، میاں بیوی سے متعلق ہو، حیض و نفاس سے متعلق ہو، تمام طرح کے مسائل صحابہ کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اگر وہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تو ان کو کیسے معلوم ہوتا، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ ہم اب تابعین تک کیسے پہنچاتے، تابعین طب تابعین تک کیسے پہنچاتے، طب تابعین اگلی نسلوں کو کیسے پہنچاتے۔ تو دوستو بالکل سوال کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ ہے نا کسی طور پر ذاتی طور پر تنہائی میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن پوچھے ضرور۔ غلط طریقہ اختیار کرنے سے بہتر ہے آپ پوچھ کر صحیح طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہے نا شرم میں ہے نا مسئلہ پوچھا نہیں اور اب تک غلط کر رہے تھے اور ہمارا ہے نا عبادتیں بھی صحیح نہیں ہو پا رہی تھی۔ ناظرین ویڈیو میں ہم نے غسل کے بارے میں فرائض بھی بتا دیے اور غسل کا مسنون طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ کر جو بھی سوالات ذہن میں آئیں آپ کمنٹس کے ذریعے، اسی طرح آپ ہمارے ذاتی نمبر پر بھیج کر سوال کر بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک کسی نئے موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب تک، اپنے گروپس میں موجود جتنے بھی ہیں ان تک پہنچا دیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مسائل سے واقف ہو جائیں اور آپ کی انگلیوں کی ذرا سی جد و جہد سے کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔